کراچی کی ایک مظلوم خاتون اور اس کی بچی کو ظالم اور بد کردار مجرموں کے شکنجے سے چھڑانے والے کشمور کے اے ایس آئی محمد بخش کو سرکاری اعزاز کے ساتھ انعام و اکرام سے نوازا گیا ہے۔ اے ایس آئی محمد بخش کی بہادری اور جرت کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ اس نے مجرموں کے ہاتھوں سے ایک معصوم بچی بچانے کے لیے خود اپنی بیٹی کو شکار کے طور پر آگے کیا۔ بلا شبہ اے ایس آئی محمد بخش ہماری قوم کا ہیرو ہے اور ہم بجا طور پر اس پر فخر کر سکتے ہیں، لیکن اس معاملے کے ساتھ جڑی کچھ مزید باتیں بھی غور طلب ہے۔ کیا ہمارے ملک میں اے ایس آئی محمد بخش جیسے بہادر اور جرت مند جوانوں کی کمی ہے؟ میں دعوے سے کہوں گا کہ ایسے جری جوان ہر شعبہ زندگی میں سے نکل آئیں گے جو ملک و قوم کی خدمت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ابھی اس ملک کی مائیں بانجھ نہیں ہوئیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر اور اپنا سب کچھ وار کر اس ملک اور قوم کی خدمت کرنے والے سپوت ابھی پیدا ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ آپ ذرا اس سسٹم کو ٹھیک تو کریں، آپ سرکاری محکموں کی اصلاح تو کریں، عام پولیس والوں کو تحفظ تو دیں، ان کو یہ یقین تو دلائیں کہ ان کے بعد ان کے لواحقین کی کفالت ریاست اپنے ذمہ لے گی اور ان کی آل اولاد ان کے پیچھے دربدر کی ٹھوکریں نہیں کھائے گی۔ آپ ان کے محکمے میں بھی موٹر وے اور اسلام آباد ٹریفک پولیس کی طرح اصلاحات تو کریں، یہ بھی رشوت لینا چھوڑ دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ موٹر وے پولیس کے محکمے کی اصلاح نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس ملک کی پولیس بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اگر اوپر بیٹھی اشرافیہ کی نیت ٹھیک ہو تو، لیکن پولیس نظام کا ٹھیک ہونا ہماری اشرافیہ کو سوٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کی مدد سے تو اس نے اپنے سیاسی مخالفین کا مکو ٹھپنا ہوتا ہے۔ ہماری اشرافیہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے چند گھنٹوں میں تمام سیاسی دھڑوں کو زبردستی ایک پیج پر لا سکتی ہے، لیکن اسے پولیس اصلاحات کی ضرورت نظر نہیں آتی۔ اس کا تعلق چونکہ عام آدمی سے ہے اور عام آدمی کا اس ملک میں کوئی پرسان حال نہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں صرف وہ ہیروز یا وہ مظلوم میڈیا کی بدولت جن کا چرچا ہو جائے ان کے دکھوں کا مداوع کر دیا جاتا ہے اور باقی تمام عوام جائے باڑ میں؟ اور کوئی یہ سوچنے کی زحمت بھی کرے گا کہ ایک تنے تنہا عورت غربت کے ہاتھوں اتنی مجبور کیوں ہوئی کہ گھر بار چھوڑ کر مجرموں کے ہتھے چڑھ گئی اور جھانسے میں آ کر دوسرے شہر جانے پر رضامند ہو گئی؟ اگر کسی عورت کو گھر کے قریب باعزت روزگار میسر ہو تو وہ کیوں کر غیروں کے ساتھ کسی دوسرے شہر جانے کی زحمت کرے گی؟ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کیا ہمارا عدالتی نظام اس قابل ہے کہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا سکے اور مظلوم کی داد رسی کر سکے؟ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں۔ اس سانحہ سے جڑی ایک اور اہم بات یہ کہ کیا ہمارے ارباب حکومت نے یہ سوچنے کی زحمت کی ہے کہ آخر ایسے واقعات پے در پہ کیوں وقوع پذیر ہو رہے؟ معصوم بچیوں سے زیادتی اور موٹر وے کیس جیسا سانحہ، کیا یہ واقعات یہ ثابت نہیں کر رہے کہ ہم انسان نہیں درندے پیدا کر رہے ہیں اور ہمیں تعلیم و تربیت اور بہترین معاشرتی اور عدالتی نظام کے ذریعے ایسے واقعات کا سدباب کرنا ہوگا؟ کسی انگریز نے پاکستان سے واپس جا کر اپنی تحریر میں جملہ لکھا تھا کہ پیپلز ہیو بین لیفٹ آن روڈز ٹو کل ایچ ادر، کہ وہاں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مارتے پھریں۔ جدید دور میں اساتذہ اور والدین کے ساتھ ساتھ میڈیا نے لوگوں کی فکری تربیت کا کام کرنا ہوتا ہے، اور اس کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسے بہن بہنوئی، سسر بہو اور ایک لڑکی کے 5 معاشقے دکھانے ہی سے فرصت نہیں، یا اس سے آگے اس کی سوچ ہی نہیں جاتی۔ ہم ترک بھائیوں ہی سے سبق سیکھ لیتے، وہ ارطغرل، درلش عثمان اور بیوک سلجوقلو جیسے شاہکار ڈرامے بنا کر اپنی نئی نسل کو جرت و بہادری، غیرت و حمیت، بلند عزمی اور بلند فکری کے سبق دے رہے۔ معاشرے کے ایسے گھناؤنے واقعات جو اب ہمارے ہاں معمول بنتے جا رہے ہیں، ان کی روک تھام کا ایک ذریعہ سرے عام سخت سزائیں ہو سکتا ہے، اور یہ عین اسلامی عمل بھی ہے۔ پھر آخر کس نے ہمیں روکا ہے کہ ہم ایسی سزائیں نافذ نہ کریں؟
सऊदी अरब में जुराइम की शरह कम होने की वजह भी इस्लामी सजाओं का निफाज है। इस हवाले से एक अहम वाक़या आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। पिछले दिनों मरहूम जनरल हमीद गुल की साहबजादी मोहतरमा उज़्मा गुल साहिबा से मुलाकात हुई। उन्होंने अपना एक वाक़या सुनाया। उनका एक कारोबारी दफ्तर रूस में भी था। उनके बकौल उनकी एक असिस्टेंट लड़की लियाना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन काम करते हुए दफ्तर में उन्हें देर हो गई। लियाना का घर उस जगह से खासा दूर था। रात हो गई तो मैडम उज़्मा को लगा कि अब लियाना को वापस घर जाने में खासी मुश्किल होगी। वो अकेली थी और उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन उसने कहा कि कोई मसला नहीं। जब वो दफ्तर से निकले तो उसने फौरन एक गाड़ी को हाथ दिया। वो रुकी तो उसके ड्राइवर से चंद लम्हे बात की और फिर उसके साथ बैठकर चली गई। मैडम कहती हैं कि मुझे थोड़ा अजीब लगा और डर भी लगा कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अगले रोज जब वो दफ्तर आई तो मैडम ने उससे पूछा कि तुम जवान हो, इतनी खूबसूरत हो, अकेली थी और तुम आराम से किसी अजनबी के साथ बैठकर चली गई। तो लियाना ने फौरी जवाब दिया, हाउ डेयर वन कैन इवन टच मी, कि किसी की जुर्रत भी कैसे हो सकती है कि वो मुझे हाथ भी लगाए। और इसकी वजह उसने ये बताई कि किसी भी लड़की को हरासा करने वाले की सजा वहां 25 साल उम्र कैद है। ये है एक गैर मुस्लिम मुआशरे की तस्वीर। और दूसरी तरफ हम हैं, ना हम उनके निज़ाम को अपनाते हैं और ना ही इस्लामी निज़ाम को। ना इधर के रहे ना उधर के, खुदा ही मिला ना विसाले सनम। हसास अदारों के अहलकारों के हाथों सानिया साहिवाल में मासूम बच्चों के सामने उनके माँ बाप गोलियों से भून दिए गए और बिल आखिर मुल्ज़म बरी हो गए। ज़हनी तवाज़ुन से महरूम रहीम यार खां का गरीब सलाहुद्दीन पुलिस तशद्दुद से मारा गया। क्या इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए? हरिपुर में पुलिस तशद्दुद से नौजवान अजमत रहमान अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। बुरेवाला का मोहम्मद रफीक पुलिस तशद्दुद से मर्दाना सिफात से महरूम हो गया। क्या पुलिस तशद्दुद का रास्ता रोका गया? दूसरी तरफ एक सियासतदान की गाड़ी के नीचे आ जाने वाले पुलिस कांस्टेबल की मौत के वाक़े में सियासतदान को सजा नहीं हो सकी, बल्कि सारी शहादतों के बावजूद वो भी मासूम ठहरा। ये कैसा जुल्म का निज़ाम है? आखिर कब तक हम 22 करोड़ कमी कमीन कीड़े मकोड़े रोते रहेंगे, सिसकते रहेंगे, आहो बका करते रहेंगे, बल्दिया फैक्ट्री कराची के मजदूरों की तरह मरते रहेंगे, जलते रहेंगे, झुलसते रहेंगे, अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं होगी। मान ले जनाब, मान ले, ये एक नहीं दो पाकिस्तान है। एक अशराफिया का पाकिस्तान और दूसरा मेरे जैसे कमी कमीन कीड़े मकोड़ों और आम आदमी का पाकिस्तान, जिसके निज़ाम में हुकूमत और सियासत को देखते हुए शायर ने ठीक ही कहा था, अजब ये रस्म है चारागरों की बस्ती में, लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं।